السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 255۔ اب اس کی اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یعلم، اب دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کائنات کی تمام چیزوں کے ماضی، حال و مستقبل کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطہ کرنے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 59 ترجمہ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ صحیح بخاری 7379۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن، حاضر و غائب، سب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا تصور سے انسان کی زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا، اور پھر اس کی روح کانپتی ہے، اور وہ ہر ایسے کام سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو۔ مومن تکلیف میں بھی اسی کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حالات سے واقف ہے، وہ قدرت رکھنے والا ضرور میری مدد کرے گا۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، ہر حاضر و غائب کا علم رکھتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، تو پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ مومن اپنے اعمال میں ہر درجہ محتاط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا عقیدہ مومن کو ہر بدی اور ہر ظلم سے روکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی، مستقبل کے حالات و معاملات کی تفصیلات جانتا ہے۔ اس میں مخلوق کی بغیر اجازت کے شفاعت سے محرومی کا بھی سبب بتایا گیا ہے کہ شفاعت کرنے اور شفاعت پانے کی اہلیت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ ما بین ایدیہم، اس سے مراد ان سے پہلے دنیا کے معاملات ہیں، اور وہ ما خلفہم، اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تھی اور جو ہے اور جو ہوگی۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں، وہ ساری مخلوقات کے تمام حالات سے خوب واقف ہے۔ جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے ہر نیک کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ یعنی بچوں کو جیسے قرآن سکھایا جاتا تھا، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی استخارے کا طریقہ اور دعا سکھائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا، یعنی فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔ عربی میں یہاں اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتی ہوں، اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتی ہوں، اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، بس اگر تو یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے جس کام کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، کہ اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے،
تو اس کو میرے سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ صحیح بخاری 7390۔ تو پیاری بہنوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام، جیسے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، کسی جگہ آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے، کسی سے ملاقات کرنے جانا ہے، کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، جب آپ شش و پان میں ہوں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو استخارہ کر لیا کریں، 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اگر تو بہتر ہوگا تو آپ کے حق میں کر دے گا، بہتر نہیں ہے تو آپ سے دور کر دے گا۔ ان نفل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، اس کے بارے میں انسان اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے خود علم دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا کامل اور محیط علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ کے لیے دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں مکمل و محیط علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی سارے آسمان اور زمین اس آیت میں ہیں، اور بلا شبہ وہ ان کا احاطہ کرنے میں غلطی نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت فراخ اور وسیع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے چٹیل زمین پر پھینکا ہوا یا چھلا ہوا یعنی کوئی دانہ، اور بلا شبہ عرش کی الکرسی پر برتری چٹیل زمین کی اس چھلے پر فوقیت کی مانند ہے۔